اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللمعۃ الدمشقیہ کتاب الصلاۃ الفصل الثانی. صحیح ہے. فصل الثانی میں کیا چل رہا ہے ہمارا؟ شروط. فصل ثانی کس کے بارے میں ہے؟ شروط نماز کے متعلق ہے، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں شرط الرابع المکان، جس میں ہماری بات آج ہونی ہے والافضل المسجد، یعنی افضل کے آگے آپ لکھ لیں افضل الصلاۃ. افضل الصلاۃ فی المسجد، الصلاۃ فی المسجد، الافضل الصلاۃ فی المسجد لغیر المرأہ، عورت کے علاوہ. او مطلقا، یا مطلق بناء علی اطلاق المسجد علی بیتها، یعنی بیت المرأة. کیا مطلب ہوتا ہے مولانا مطلقا بناء علی اطلاق المسجد علی بیتها بیت المرأة؟ نوٹ کریے یہاں پہ مولانا جلدی سے، تاکہ بات مطلب واضح رہے آپ کے سامنے، کہ اگر مسجد کا اطلاق عورت کے لیے، اگر مسجد کا اطلاق عورت کے لیے اس کے گھر پر ہوتا ہے تو اس کا گھر بھی مسجد میں شامل ہے. اس کا گھر بھی مسجد میں شامل ہے، جیسا کہ حدیث ہے ان ہشام بن سالم قال، ان ہشام بن سالم قال قال الصادق علیہ السلام خیر مساجد نسائکم، خیر مساجد نسائکم البیوت. مساجد نسائکم البیوت، خیر مساجد نسائکم البیوت. سمجھ میں آیا مولانا؟ خیر مساجد نسائکم البیوت. وسائل الشیعہ کی جلد 3، وسائل جلد 3 صفحہ 510 لکھ لیں بھائی. وسائل جلد 3 صفحہ 510. اب عبارت کو پھر سے دیکھیے. 510 510. شوف مولانا من الابتداء والافضل الصلاۃ فی المسجد، افضل ہے نماز مسجد کے اندر. اب اس کے بعد کیا بات آئی؟ عورتوں کی مسجد کیا ہے؟ گھر. گھر ہی ان کا کیا ہے؟ مسجد ہے. اسی لیے کہا ہے، پہلے انہوں نے کیا کہا؟ والافضل المسجد لغیر المرأة، عورت کے علاوہ نماز اس کے لیے کہاں ہے؟ مسجد ہے. اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ او مطلقاً، یا مطلق مسجد کہہ لیجئے. صحیح ہے، اس لیے کہ عورت کی مسجد کیا ہے؟ اس کا گھر ہے. بناء علی اطلاق المسجد علی بیتها، اس بنیاد پر کہ مسجد کا اطلاق عورت کے گھر پر ہوتا ہے. مطلب سمجھ میں آ گیا حسن مہدی صاحب قبلہ؟ بالنسبت الیہا، ہاں شاہد کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ بالنسبت الیہا یعنی الی المرأة، عورت کی نسبت سے. کما ینبہ علیہ، جیسا کہ وہ آگے متوجہ کریں گے. یہ بات آگے آئے گی مولانا. چلیے آگے آئیے. اور وَتَتَفَاوَتُ الْمَسَاجِدُ فِي الْفَضِيلَةِ، اور مسجدیں متفاوت ہیں
یعنی فرق رکھتی ہیں کن چیزوں میں؟ فضیلت میں، تفاوت، فرق ہونا، یعنی ان کے درمیان مختلف ہونا. اگر کلی میں، ارے کل کی جو آپ نے پڑھا ہوگا کل اور جز، تو کل کیا ہوتا ہے؟ یا تو مشکک یا ارے کلی کیا ہے؟ کلی متواتر اور مشکک. تو متواتر کس کو کہیں گے؟ جو برابری سے صادق ہے. مشکک جو فرق کے ساتھ ہے، متفاوت ہو. وہی وَتَتَفَاوَتُ الْمَسَاجِدُ، مساجدیں مختلف ہیں فی الفضیلہ، فضیلت میں، بحسب تفاوتها، ٹھیک ہے، اپنے تفاوت کے اعتبار سے، جیسی وہ مختلف ہیں، جیسا اختلاف پایا جاتا ہے ویسی ان کی فضیلت ہے. فی ذاتها، یعنی اپنی ذات میں، ذات ہے ذات المساجد، او عوارضها او عوارض المساجد. ذات مسجد سے مراد مولانا اور عوارض مسجد سے مراد جانتے ہیں کیا ہے؟ ذات مسجد، مثلا مسجد الحرام کی الگ فضیلت ہے، مسجد کوفہ کی الگ فضیلت ہے، مسجد جامع کی الگ فضیلت ہے. عوارض کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ عوارض جیسے کثرت جماعت، تعداد بڑھتی ہے تو ثواب بڑھ جاتا ہے کہ نہیں بڑھ جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. باقاعدہ روایت کہتی ہے کہ 10 آدمی سے زیادہ ہو جائیں تو فرشتے اسے شمار تک نہیں کر پاتے، اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے. یہ روایت مسجد کو بیان کر چکا میں. کثیر الجماع، جیسے کہ جماعت کی کثرت، یہ عوارض میں سے ہے کہ جو نماز کی فضیلت میں کیا ڈالتی ہے؟ فرق ڈالتی ہے. یہاں آگے لکھ لیں کہ اگر مامومین کی تعداد کثیر الجماع کے آگے لکھ لیں مولانا، اگر مامومین کی تعداد 10 سے زائد ہو، اگر مامومین کی تعداد، تیز چلنا ہے تھوڑا سا، 10 سے زیادہ ہو تو اس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے. شوف مولانا، من هنا جاء سؤالكم في الازمون، فالمسجد الحرام ب100,000 صلاة. صحیح ہے؟ تو مسجد الحرام میں نماز کتنا ہے؟ 100,000، یعنی 1,00,000 ثواب رکھتا ہے مسجد الحرام میں نماز پڑھنا ہے. تو چلیے حسن مہدی صاحب وہیں چلا جائے، مکے میں نوکری کی جائے، وہیں جا کے نماز پڑھی جائے، کیا کرنا ہے. فالمسجد الحرام ب100,000 صلاۃ، مسجد الحرام میں 1,00,000 نماز. اچھا، مسجد الحرام میں کیا کیا آ جائے گا؟ لکھیے منہو، یعنی من المسجد الحرام، منہو یعنی من المسجد الحرام، الکعبۃ، کعبہ ہے، وزوائدہ الحادثہ، اور وہ زوائد جو اس میں واقع ہوئے ہیں، جو اضافہ ہوا ہے. یہاں لکھ لیں الحادثہ کے آگے لکھ لیں فی زمن امام صادق علیہ السلام. حادثہ کے اوپر ہی لکھ لیں، بس وہیں پہ چھوٹا سا بڑھا دیں، فی زمن امام صادق، فی الزمن زے سے یار، فی زمن امام صادق، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو کعبے کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، وہ تمام کی تمام جگہیں وہی فضیلت رکھتی ہیں. وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا أَفْضَلَ، ہاں مولانا، اگر ان دونوں کے علاوہ بھی ہے اور مسجد الحرام میں ہے تو وہ بھی دوسری جگہوں سے کیا رکھتا ہے؟ یعنی خانہ کعبہ اور اس کے زوائد کو چھوڑ کے بھی جو جگہیں وہاں اندر ہیں وہ بھی کیا رکھتی ہیں؟ فضیلت رکھتی ہیں. فَإِنَّ الْقَدَرَ الْمُشْتَرَكَ،
اس لیے کہ وہ مقدار جو مشترک ہے بینہ ان کے درمیان، یعنی بین الکعبہ، فضلہ بذلک العدد، تو اس کی بھی وہی فضیلت ہوگی جو خانہ کعبہ کی ہوگی. یعنی زوائد کو لے لیں یا جو مشترک جگہیں ہیں وہ تمام کی تمام وہی فضیلت رکھیں گی. وَإِنِ اخْتَصَّ أَفْضَلُ، چاہے جائے کہ اگر وہ مکان مختص ہو جائے وہ کیا ہے؟ افضل ہے. یعنی کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے زوائد جو امام جعفر صادق علیہ السلام میں جتنا ایریا بڑھایا گیا ہے، جو مسجد میں شامل کیا گیا، اس میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا تو 1 لاکھ ہے. کہا اس کے علاوہ بھی جو علاقہ ہے وہ بھی وہی ثواب رکھے گا، لیکن جو مخصوص علاقہ ہے وہ افضل ہے. بِأَمْرٍ آخر، ٹھیک ہے، بِأَمْرٍ آخر. وَإِنِ اخْتَصَّ الْأَفْضَلُ بِأَمْرٍ آخر، کہ افضل مخصوص ہو گیا ہے کسی دوسرے امر سے. یعنی کس امر سے؟ لکھ لیں، یعنی ثواب کثیر سے. ثواب کثیر کتنا ثواب ملے گا مولانا؟ باقی کا ثواب کتنا ہے؟ اس کا تو 1 لاکھ ہے، کا اور کا بھی کچھ ہے. کہہ رہے کتنا ثواب ملے گا؟ 1 لاکھ تو مسجد الحرام کا ہو گیا. کہہ رہے لا تقدیر فیہ، یعنی پھر روایات میں اسے معین نہیں کیا گیا ہے. فیہ یعنی پھر روایات. مولانا لکھ لیں، حسن مہدی صاحب قبلہ، لا تقدیر فیہ یعنی پھر روایات میں وہ چیز معین نہیں کی گئی ہے. کما یختص بعض المساجد، جیسا کہ المشترکہ فی وصف فضیلت زائدہ. کما یختص، جس طرح سے مخصوص ہے، بعض المساجد المشترکہ، کچھ مسجدیں جو مشترک ہیں، فی وصف، ٹھیک ہے، صفت میں. یہاں پہ لکھ لیں وصف کے آگے کمسجد الجامع، وصف کے آگے لکھیں کمسجد الجامع، وصف کے آگے مولانا، یعنی وہ مسجدیں جو مشترک ہیں، فی وصف یعنی جیسے کہ جامع مسجد، بفضیلت زائدہ، اضافی فضیلت سے، اما اشترک فیہ یعنی فی ذالک المسجد، مع غیرہ یعنی دوسری مساجد کے ساتھ. کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جامع مسجد کی فضیلت عام مسجدوں سے، بازار کی مسجد سے، محلے کی مسجد سے الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا اسی طرح سے خانہ کعبہ جو اس کے زوائد امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے، ان کی فضیلت، اور خود مسجد الحرام کا باقی حصہ جو بعد میں بڑھایا گیا، اس کی فضیلت بھی کیا ہوگی؟ مختلف ہوگی. بس روایات میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے کچھ مسجدیں صفت کے اعتبار سے بعض مسجدوں سے کیا رکھتی ہیں؟ فضیلت رکھتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ والنبوی مولانا، یہ سوال بھی آپ کے ہاں آیا تھا. والنبوی کہاں پہ ہے یہ؟ بالمدینہ، مدینے میں. کتنی فضیلت ہے؟ بعشرۃ آلاف، 10,000 نمازوں کے برابر ہے. سوال صحیح کیا تھا نا بیٹا؟ بعشرۃ آلاف صلاتین، صحیح ہے، 10,000 نمازیں. اب کہہ رہے ہیں جو اس میں بڑھائی گئی ہے مسجد، اس کا علاقہ جو اضافہ کیا گیا ہے، کہہ رہے ہیں وہ حکم زیادتہ الحادثہ کما مر فی مسجد الحرام. لکھ لیں کما مر فی مسجد الحرام. اور جو زائد علاقہ اس میں بڑھایا گیا ہے کہ اس کا حکم بھی وہی رہے گا جیسا کہ مسجد الحرام میں ہے. اب دیکھیں مولانا، کلو من مسجد الکوفہ والاقصی، اور ہر مسجد کوفہ اور اقصی. مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ سمی بالاضافۃ، سمی بہ، ٹھیک ہے، بالاضافۃ
इला बुअदिही अन मस्जिद हराम अनिल मस्जिद हराम, उसे अक्सा इसलिए कहा जाता है कि उसकी दूरी को देखते हुए मस्जिदुल हराम से, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, मस्जिद अक्सा नाम दिया गया है। कह रहे सुम्मिया बिही, यानी इस नाम से उसे इसलिए, यानी बिही से मुराद है बिल अक्सा, बिही से मुराद बिल अक्सा, बिल इदाफती इला बुअदिही, इसलिए कि उसको नजर में रखते हुए कि वो कितना दूर है, अनिल मस्जिदिल हराम, मस्जिदुल हराम से, बे अल्फ सलातिन, 1000 नमाज का सवाब है मौलाना उसमें। अगर मस्जिद कूफा और मस्जिद अक्सा में जाके नमाज पढ़ रहे हैं आप, तो आपकी नमाज 1000 नमाजों का दर्जा रखती है। वल मस्जिदुल जामिअ, जामा मस्जिद मौलाना, फिल बलद, शहर में, लिल जुमाते, जुमे के लिए जो होती है, अबिल जमा, या जमा के लिए होती है, वह इन तअद्ददा, चाहे वो कई हो, एक ना हो कई हो। ये एक शहर बड़ा शहर है जहां 2 जगह जुमे होते हैं, कई जगह जमातें होती हैं, उन सब की फजीलत क्या होगी, बेमेआ, 100 नमाजों के बराबर होगी। वह मस्जिदुल कबीला, पता चला कि मोहम्मद मेहदी ने अपने महल, अपने कबीले की मस्जिद बना रखी है कि हमारे खानदान वाले इसमें नमाज पढ़ेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है, फलाने साहब की मस्जिद है, उनके घराने की मस्जिद है, उनके खानदान की मस्जिद है, तो कितना मिलेगा। असद साहब इसको बेहतर तरीके से जानते हैं, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, जैसा इन्होंने मिसालें बताई हैं कि खानदानी मस्जिद होती है, तो ऐसा होगा तो कितना मिलेगा, कल महल्ला, जैसे कि महल्ला है, फिल बलदी बे 25, कितने नमाजों का, 25 नमाजों का। वो मस्जिद उस्सूक मौलाना, बाजार की जो मस्जिद है, बे इस्नतई अशरा, 12 नमाजों के बराबर सवाब रखती है। फिर कह रहे हैं मस्जिदुल मरअती बैतुहा, औरत की मस्जिद, बैतुहा उसका घर है मौलाना। बैतुहा से मुराद जानते हैं ना, बैतुल मरआ। यहां देखें, बिमाना अन्ना सलातहा फीही अफदलु मिन खुरूजिहा, खुरूजिहा यानी खुरूजिल मरआ, इसके माना क्या है, खुरूजिहा यानी खुरूजिल मरआ मौलाना, ठीक है। बेमाना इसका मतलब यह है कि अन्ना सलातहा फीही यानी फिल बैत, फीही यानी फिल बैत, लिख ले, बाद में याद नहीं रहेगा, ढूंढते रह जाओगे। बेमाना अन्ना सलातहा यानी सलातुल मरअती फीही फिल बैती अफदलु मिन खुरूजिहा, कि उसके निकलने से बेहतर है कि वो नमाज कहां पढ़े, घर में पढ़े, इलल मस्जिद, मस्जिद में जाने से बेहतर है। औ बेमाना, या इस माना में, कौनो सलातेहा, क्या मोना मौलाना, सलाते है सलातिल मरआ, फीही यानी फिल बैते, कल मस्जिद फिल फजीला, अल्लाहु अकबर। या इसके माना ये है, 2 माना हुए मौलाना। शुफ याती शै जमील, पहला माना क्या है कि उसका बेहतर है कि वो कहां नमाज पढ़े, औरत की मस्जिद उसका घर है, या तो इसलिए कि उसका मस्जिद के लिए बाहर निकलना, नमाज के लिए मस्जिद में जाना सही नहीं है, बेहतर है कि वो कहां पढ़े, घर में पढ़े। या दूसरा माना क्या बनेगा, बेमाना कौन सलातेहा यानी सलातिल मरअति फीही फिल बैति कल मस्जिद, उसकी नमाज घर में ही किसकी तरह से है, मस्जिद की तरह से है, फिल फजीला, फजीलत में। फला तफ्तकिरु इला तलबिहा मौलाना, फला तफ्तकिरु यानी फला तहताजो, तफ्तकिरु के लिख ले, तहताजो जल्दी से कर ले, पूरा बात पूरी हो जाए बेटा। फला तहताजो इला तलबिहा यानी तलबिल फजीला बिल खुरूज, तो फजीलत के लिए उसको निकलने की जरूरत नहीं है। वह हुआ का मस्जिदिन मुतलक, हाँ तलब फजीलत, वही फजीला है, फजीलत वो बोलते सी तो आएगा अरबी में, लंबी तेज तो फरीजा नहीं फजीला, हाँ। फला तफ्तकिरु यानी फला तहताजु इला तलबिल फजीला, उसे फजीलत तलब करने के लिए ये जरूरत है यासीन
ان کو حسن مہدی کو کہ کیا کریں، انہیں اگر فضیلت چاہیے کہ گھر میں نماز پڑھ لیں کہ مسجد میں جائیں، کہ مسجد الحرام میں جائیں کہ مسجد کوفہ میں جائیں. ابھی آ رہا ہے مولانا، عورت کے لیے جیسی اس کی نیت اس کو ایسا ثواب. اگر چاہتی ہے مسجد الحرام میں جا کے نماز پڑھے تو اس کو نہ جائے اور گھر میں نماز پڑھے کہ وہی ثواب مل جائے گا. کیا بات ہے، صحیح. چاہتی ہے جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھے، گھر میں پڑھے وہی جامع مسجد والا ثواب گھر میں مل جائے گا. کیا کہنا ہے دیکھیے. وَهَلْ هُوَ كَمَسْجِدٍ مُطْلَقٍ، کیا ایسا ہے کہ وہ مطلق مسجد کی طرح سے ہے اس کا حکم؟ یہاں ہوا سے مراد جانتے ہیں کیا ہے؟ البیت المرا لکھ لیں. البیت المرا مولانا اسرعوا تاخرنا کثیر. البیت المرا کمسجد مطلق، مطلق مسجد کے مانند ہے مولانا. کیسے؟ او کما تریدو، یا اس طرح سے کما تریدو یعنی جیسے چاہتی ہے. الخروج الیہ، یعنی وہ جیسا چاہتی ہے کہ نکلے وہاں کے لیے. فیختلف بحسبہ، تو اسی اعتبار سے اس کا کیا ہو جائے گا؟ ثواب مختلف ہو جائے گا. الظاہر الثانی، شہید ثانی کیا کہتے ہیں؟ ظاہراً. ایک سمجھ میں آیا مولانا؟ مطلب کیا ہوا؟ کہنا ایک رائے یہ ہے کہ اس کا گھر ہی مطلق مسجد ہے، ایک یہ ہے کہ جیسا وہ جہاں جانا چاہتی ہے ویسا ثواب اس کو مل جائے گا. الظاہر الثانی، ظاہراً دوسرا والی رائے کیا ہے؟ صحیح ہے. یہاں پہ جلدی سے لکھ لیں، جلدی سے لکھیں. اس سے مراد یہ ہے، جلدی لکھیں مولانا، جلدی لکھیں مطلب واضح رہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ مسجد الحرام کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ مسجد الحرام، مسجد سوق، مسجد جامع جانا چاہتی ہے تو اس کو گھر میں ہی ان تمام مساجد میں ثواب، نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. ان تمام مساجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ اس کی نیت پر منحصر ہے. ہاں مولانا آپ دیکھیے، یہ تو بات طے ہو گئی. انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو ہے کہ عورت کا گھر اس کا مسجد ہے. ایک ہے کہ مطلق مسجد ہے جو عام مسجد کا ثواب ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ نہیں، وہ جہاں جانا چاہتی ہے وہاں نہ جا کے گھر میں نماز پڑھے تو اس کو اسی کی نسبت سے اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.